میں بات کا آغاز علامہ اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ عجیب و سادہ ہو رنگین ہے داستان ہے. توجہ فرمائی ہے آپ نے. عجیب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اس کا اسماعیل، نہایت ہے حسین. ابتدا ہے اس کی اسماعیل، نہایت ہے حسین. سبحان اللہ. یہ جو لفظ تو آپ نے سنے، آپ کو لطف آیا ہے. علامہ کا کلام ہے، چونکہ عام وہ سنا نا آپ نے، کلام الملک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا. تو اس لیے علامہ نے جو شعر کہا اور پڑھا اور بیان کیا، اس میں واقعتاً کربلا کی ندرت و انفرادیت کو واضح کر کے رکھ دیا. آج ہمارے یہاں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ کے عظیم بزرگ اور خلیفہ مجاز صوفی محمد اکرم صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہیں. آپ نے نعت شریف بھی ان سے سنی ہے. تو بعض لوگوں میں اضافے سے محفل میں ذوق زیادہ بڑھ جاتا ہے. علامہ نے جو کہا نا عجیب ہے، عجیب اس لیے ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں زمانے میں کہ کوئی خاتم النبیین کے کندھوں پہ سوار بھی ہو اور وہی کندھوں پہ سوار ہونے والا میدان کارزار میں تنہا ریت کے مسلح پر بھی. تیرا نار حسین سقیدہ پورا جسم پر ہوتا، پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز پر ہوتا. یہ عجب ہے، یہ عجیب بات ہے کہ کندھوں پہ سواری کی تو اس کا بھی ثانی کوئی نہیں. فاطمہ الزہرا کی گود میں لوری لی تو اس کا بھی ثانی کوئی نہیں. علی المرتضیٰ شیر خدا کا پیکر اتم بنا تو اس کا بھی ثانی کوئی نہیں. حسن مجتبی کا جانشین بنا تو اس کا بھی ثانی کوئی نہیں. اور وہی حسین جب مصلح کربلا پہ آیا تو عجیب یہ ہے کہ یہاں پر بھی اتنے لاڈو میں پلا، اتنے نعم میں پلا، اتنے پیار پہ پلا، اتنی محبتوں کی چھاؤں میں پلا، اتنی رسالت کی چاشنیوں میں پلا، لیکن جب کربلا کی تختی آئی تو حسین قربان جائے تیری ذات پر، تو اس تلخی کو شہد کی طرح پی گیا، شہد کی طرح پی گیا اس تلخی کو. نعرہ تکبیر، یہ جو شہزادے ہیں نا، یہ شہزادے انوکھے شہزادے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر شہزادے کا لفظ فٹ آتا ہے تو آتا ہی نہیں. ان کے علاوہ کسی پر شہزادے کا لفظ فٹ آتا ہی نہیں ہے. شہزادے مقابلہ کریں تو وہ بھی شہزادگی کا، امتحان دیں تو وہ بھی شہزادگی کا، رب کی بارگاہ میں نمبر لگوائیں تو وہ بھی شہزادگی کے، دوست بنائیں تو وہ بھی شہزادگی کے، سجدے کریں تو وہ بھی شہزادگی کے، سواری کریں تو وہ بھی شہزادگی کی. یار کبھی وہ بھی تو نہ دیکھے جڑا خاتم النبیین دے سجدے اٹھتے، سجدے اٹھتے سوار ہوئے. کون؟ امام عالی مقام امام حسین. یہ بات آپ اکثر سنتے ہیں، سنی ہے اور اگلی بھی سنی ہے، مگر جب بھی قرآن جب بھی پڑھا جائے قرآن ہوتا ہے نا. امام حسین جب آئے ہیں نا تو بھائیوں میں آپس میں ایک مواصرت ہوتی ہے، مسابقت ہوتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں جان بوجھ کے مشکل لفظ بول رہا ہوں، توجہ فرمائیں. بھائیوں کے اندر بھی ایک ہوتی کہ میں بڑا میں بڑا میں بڑا. تو وہ بھائیوں میں تو بھائیوں کا ایک تعلق تو تھا نا، حسن پاک میں اور حسین پاک میں. یہ گھر پہنچے اور حسن پاک آ گئے، کہا امی آج پتہ لگ گیا حسین جی کی طرح. فرما بیٹے حسن کیا کیا حسین نے؟ آخر امی نانا جی دے سجدے دے وچ کنڈ مبارک تے بیٹھے، کنیا مبارکہ تے بیٹھے اور پھر بیٹھے گئے. بیٹا حسن پھر نبی کی کیتا ہے؟ فرمایا نبی پاک تے پھر سجدے چی رہے. جب پنجا تے سرداں تو بعد اٹھے کوئی نہیں. فرمایا نہیں اٹھے. کہا اچھا نہیں اٹھے؟
پوچھا اب اتنی بات ہوئی تو حسین پاک بول پڑے امی آج محمد مصطفیٰ نے میری وجہ سے 70 تسبیحات پڑھی ہیں. حسین پاک سوچ رہے تھے بچے ہو کے ناز میں بات کی, امی کا جواب بڑی شاباش میں آئے گا تو صحیح ہے, تھوڑی پریشان ہوں. فرمامی پریشان ہو گئی. فرما پریشان اس لیے ہوئی ہوں کہ میرے پاپا کو اتنی تکلیف حسین نہ دیا کر, اتنا لمبا سجدہ کروا دیا, 70 تسبیحات پڑھوا دی. آگے سے حسین پر یک زبان ہو کے بولا امی فکر نہ کر, 70 کا صدقہ 72 میں دوں گا. جب میرے سجدے کا مقام آیا تو میں بھی وہ سجدہ کروں گا کہ جس پر میرا نانا بھی ناز کرے گا, نانا کا رب بھی ناز کرے گا. یہ عجیب ہے, یہ عجیب ہے جو علامہ نے کہا تھا, عجیب انوکھی بات, نادر الوقوع بات, نایاب الواقعہ بات, حیات فطرت کے اندر جس کا وجود نہ پایا جائے, وجود بے پایا بات کو عجب کہتے ہیں, اور عجب کا مجسمہ کامل ہے حسین کی ذات. علامہ کہتے ہیں ابتدا تو اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی نا, تو جس قربانی کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی اس کی انتہا جناب حسین نے کی ہے. یہ شعر آپ نے سنا ہے, آج آپ معنی سنیں گے تو لطف آئے, یاد رکھیں گے انشاءاللہ پورا سال. جمعے پہ خطاب اپنا ہوتا ہے, لیکن جب آپ اسپیشل پروگرام کرتے ہیں تو خطاب اسپیشل. جب آپ پروٹوکول پڑھاتے ہیں تو خطاب کا پروٹوکول بھی پڑھ جاتا ہے. اس لیے توجہ فرمائیں, کیا میں کہہ رہا ہوں, عجیب ہے ابتدا اسماعیل نے کی, انتہا حسین پاک نے کی ہے. ابتدا جو کی تھی تو اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا تھا قربان ہونے کے لیے, تو اسماعیل کی امی سیدہ ہاجرہ کو کیا بتایا تھا, میں جا رہا ہوں دعوت پر, میں جا رہا ہوں دعوت پر, میں جا رہا ہوں دوست کی دعوت پر. معنی مشترک ہے, تعین نہیں کیا دعوت کیسی, معنی لفظ ہے نا, دعوت کیسی. اور یہاں حسین جو کربل میں گیا ہے نا علی اکبر کو لے کر, حسین اکبر کی ماں کو یہ بتا کے نہیں گیا کہ ایک دعوت پہ جا رہا ہوں. یہاں تو حسین نے کہا علی اکبر اٹھو, ماں سے تیاری کرو جا کے, خود تیاری ماں کروائے. یہ انتہا ہے, ان سے بڑے نہیں ہیں مگر اسی کا تتمہ ہے, کمال ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نبیوں سے بڑھ گئے, یہ انہی کا فیضان ہے کیونکہ فرزند ان کے ہیں, فرزند انہی کے ہیں. اور یہ کمال بلکہ آپ یوں سمجھے, جب 9 محرم کی رات آئی تو سرکار پاک نے سب کو بلایا, 72 قرن 82 83 85 120 25 جتنے بھی تھے نا, سب کو 9 کی رات کو بلایا. اگلے دن 10 کو شہادتیں ہونی تھی. منظر کلیئر ہو گیا تھا, وہ بات مان نہیں رہے تھے, حسین ان کی بات نہیں مان رہے تھے, راہ راست پر وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے, پتہ تھا کل شہادتیں ہیں. امام حسین نے سارے لوگوں کو بلایا. یہ بات آپ نے سنی ہے, مگر جو میں نے جملے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے وہ آپ نے کم سنے ہیں. سبحان اللہ, سنے بھی ہیں تو بھول گئے ہوں گے. توجہ ہے, سبحان اللہ بھی کہنا اور توجہ بھی کرنا. علماء کرام تشریف لے آئے تو یہ تو اور محبت بڑھ گئی. تو رات کو 9 کی رات کو اجلاس طلب کیا اور سارے لوگوں کو امام حسین نواسہ رسول مجتبی محمد مصطفیٰ کے پیارے سبت پاک امام حسین نے فرمایا, میرے آوان و انصار, میرے خاندان کے لوگوں, یزید اور ابن زیاد کو حسین کا سر چاہیے. تمہارے ساتھ انہیں کوئی غرض نہیں ہے, بلکہ تم جاؤ گے تو اور خوش ہوں گے, انہیں زیادہ دیر نہیں لگے گی, ایک ہی بار میں کام تمام کر دیں گے, ان کی خواہش پوری ہو جائے گی. لہٰذا میں تمہیں رات کے وقت اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنی جانیں بچا کے چلے جاؤ, اور میں تمہیں چونکہ اجازت دے رہا ہوں تو نانا کی بارگاہ میں شکوہ بھی نہیں کروں. اجازت تو دے رہا ہوں کیونکہ انہیں میرا سر چاہیے, تم میں سے کوئی بھی نہیں چاہیے, میں خود اجازت دے رہا ہوں, چلے جاؤ. امام حسین نے جب یہ جملہ بولا نا, ایک شخص بھی اٹھا نہیں اور جواب بھی نہیں آیا, سکوت تاری, مکمل خاموشی. امام حسین نے پوچھا, اچھا تم یہ سوچ رہے ہو کہ اگر یوں ہی چلے گئے شہادتوں کے بغیر تو تمہیں شہادت کا ثواب نہیں ملے گا. اچھا سنو, میں نبی کا نواسہ ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں, تم چلے جاؤ, میں تمہیں وہ ثواب دوں گا جو شہادت کے بعد تمہیں ملے گا.
میں اپنے نانا کی بارگاہ سے اللہ سے لے کے دوں گا تمہیں وہ سوال، چلے جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ وہ لوگ پھر بھی بیٹھے رہے۔ پھر آپ نے سوچا اچھا تم شاید یہ خیال کر رہے ہو کہ نانا کی بارگاہ میں تمہیں پریشانی ہو جائے گی کہ نبی کے سامنے کیا جواب دو گے؟ فرمایا میں نبی کی بارگاہ میں تمہاری سفارش بھی کروں گا، آپ بھی جو جانا چاہیں چلے جائیں۔ پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ بولو جہاں اتنے بڑے لالچی رہ کی حکومت میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے نا، یزید کے لالچی اور حریص لوگ کتوں کی طرح، وہاں اتنے بڑے مجاہد اور اللہ کی بارگاہ میں لٹانے والے بھی بیٹھے تھے۔ امام حسین آپشن دے رہے، تیسری بار بھی کوئی نہیں اٹھا۔ فرمایا اچھا لگتا ہے تمہیں آنکھوں کی حیا اٹھنے نہیں دے رہی کہ آنکھوں سے میں بیٹھا ہوں تم نکل جاؤ، تو شاید تم سر آقا حسین کے سامنے کیسے اٹھ کے چلے جائیں؟ چلو میں علی اکبر اٹھو، چراغ بجھا دو، چراغ بند کر دو، بتی آف کر دو، اور میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں کہ اٹھ کے چلے جاؤ۔ جب امام حسین نے چراغ کو گل کروا دیا، اجازت جانے کی دی، اندھیرا ہو گیا، تو اور تو کچھ نہیں ہوا، تھوڑی بہت ہلنے جلنے کی آواز۔ امام حسین نے جب دوبارہ لائٹ کو آن کیا تو بندہ تو گیا کوئی نہیں، تو آپ نے دیکھا وہ جو ہلنے جلنے کی آواز آئی تھی نا، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ حبیب ابن مظاہر جو 70 سے 80 سال کا بوڑھا تھا نا، اس نے اپنی کمر کا پٹکا کس لیا تھا، پٹکا کس لیا تھا، اور حبیب ابن مظاہر نے پٹکا کس لیا تھا، اور ساتھ والا مسور بن مخرمہ کا ہستی، انہوں نے بھی اٹھ کے اپنی پگڑی کو بل ڈبل کر لیا تھا۔ میرے آقا حسین نے دیکھا کہ یہ تو عجیب سی بات ہے، ہاشمی جوانوں نے تلواریں ہاتھ میں پکڑ لی ہیں، اور کوفے والے مسلمانوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کر دیا جو میرے وفادار ہیں کہ اسلحہ لے کے تن کے جوان بن کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ فرمایا میں نے تمہیں جانے کی اجازت دی ہے، تم گئے کیوں نہیں ہو؟ اچھا نہیں بھی جاتے تو جواب تو دو نا۔ یہ جو حبیب بن مظاہر ہے نا، یہ حبیب بن مظاہر امام حسین کا بچپن کا دوست بھی ہے۔ یہ کھڑا ہوا، کہنے لگا آقا آپ کہہ رہے ہیں چلے جائیں، ہم اجازت دے رہے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، لیکن دو باتیں ہیں میرے، دو سوال۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کیا کریں؟ کہا زندگی گزارو نا۔ تو آنکھوں میں آنسو ڈال کے کہتا ہے حسین سچی گل دس، تیرے تو بنا کوئی زندگی کا مزہ ہے؟ تیرے بغیر کون سی زندگی ہے؟ زندگی تو تیرے ساتھ ہی زندگی ہے نا، تیرے بغیر تو موت ہی موت ہے۔ کہا اچھا دوسرا سوال کیا ہے تیرا؟ کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ فاطمہ الزہرا نے بچپن میں مجھے تیرے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے، اگر کائنات کی سیدہ نے مجھ سے پوچھ لیا حبیب ابن مظاہر میرے گھر میں حسین کے ساتھ اکٹھا کھیلتا تھا، تیرے پر آشناس کرتا تھا، آج حسین کو جب کربلا میں کھیلنے کا وقت آیا حسین کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، آقا حسین ہمیں سب کچھ گوارا ہے، اب ہمارے ساتھ رہے، ہمیں اپنے ساتھ رکھ، ہم اب حوض کوثر میں تیرے ساتھ اکٹھے رہیں۔ جناب مسلم بن اوسجا اٹھے، اور مسلم بن اوسجا اس سے بھی بوڑھے انسان تھے، 80-90 کے قریب عمر تھی، کانپتے ہاتھ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور قبیلے کے سردار تھے، جب اٹھے نا تو اٹھ کے فرمانے لگے حسین آپ ہمیں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے بھیجنا چاہتا ہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو صرف میں چاہیے اور میرا گھر چاہیے، تمہاری میدان میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مسلم بن اوسجا کہتا ہے حسین ابن علی ہماری تمہیں ضرورت نہیں ہے، مگر تو ہماری ضرورت ہے، تو ہماری ضرورت ہے۔ اور قرآن جائیں تاریخ دان نے قلم توڑ کے رکھ دیا، جب مسلم بن اوسجا نے دوسرا جملہ بولا، آپ توجہ سے سنو گے تو آپ کا دل حلاوت میں مچل جائے گا۔ مسلم بن اوسجا کہتے ہیں آقا آپ کی بارگاہ کا عالم تو یہ ہے، ہم تیرے قدموں میں لٹیں گے، کٹیں گے، مریں گے، گردنیں کٹا دیں گے، خون بہا دیں گے، جسم کا انگ انگ ٹکڑے کرا دیں گے، ہماری لاشوں کو آگ لگ جائے گی، اور آگ لگ کے جلانے کے بعد ہمارے جسموں کی جو راکھ اڑے گی نا، توجہ کرنا، ہمارے جسموں کی جو راکھ اڑے گی نا، تو ہماری راکھ اس ہوا سے مقابلہ کر کے جان چھڑا کر تیرے قدموں میں آئے گا۔ نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ ہمارے جسموں کی راہ کا ایک ایک ذرہ بھی ہوا سے جنگ کر کے اپنا دامن، ہوا سے جنگ کا مطلب کیا ہے؟ راہ کو ہوا اڑاتی ہے نا، ہوا اڑاتی ہے نا زور کے ساتھ، تو مسلم نوشجہ کہتے ہیں ہم ہوا کے دوش پہ ہوا سے جنگ کر کے اپنے ٹکڑے کاٹ کر بھی تیرے قدموں پر گرا دیں گے۔ جب یاد دیکھا تو حسین کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو حضرت عباس کہتے ہیں آقا حسین، عباس کے ہوتے ہوئے میرے حسین آقا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ سکتا، میرے ہوتے ہوئے حسین کی آنکھ نم ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا نہیں عباس، اس وجہ سے میں خاموش نہیں ہوا ہوں، میں سمجھتا تھا کہ امت کہ یہ لوگ مجھے بلا کے بے وفائی کر گئے ہیں، میرا دل دکھی تھا، مگر یہ میرے آنسو اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے آنسو ہیں۔ جہاں اتنے لالچی لوگ ہزاروں میں موجود ہیں، وہاں حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ اور ان جیسی ہستیاں میرے ساتھ اتنی محبت بھی کر رہی ہے، میرے آقا کا کرم ہے۔ میں یہ شکرانے کے آنسو بہا رہا ہوں کہ میرے جوانوں کا جذبہ کتنا عجیب ہے اور کتنا عظیم ہے۔ سامعین محترم، اس ساری فوج کا جو سب سے بڑا فوجی ہے نا، جو عمر میں سب سے چھوٹا ہے، عمر میں سب سے چھوٹا ہے اور اپنے کردار میں سب سے بڑا فوجی ہے، اس کا نام ہے امیر قاسم۔ کیا نام ہے؟ بولے ذرا سارے، بڑا پیارا نام ہے امیر قاسم۔ امیر قاسم حسن ابن علی کے صاحبزادے، حسن مجتبی کے بیٹے ہیں۔ امیر قاسم کی شان یہ ہے کہ جب امام حسن کو وقت وفات آیا تو مرض ایسا تھا کہ پیاس بہت زیادہ لگ رہی تھی امام حسن مجتبی کو، تو اس پیاس کے دوران لوگوں کو، علماء کو، حکماء کو پتا تھا، تو سیدہ ام فروا جو امام حسن کی زوجہ پاک ہے، آپ پانی کی طلب فرماتے ہیں، تو جب پانی لے کے جاتی نا ام فروا تو امام حسن فرماتے ہیں فرما پانی رہنے دو، اتنی دیر قاسم کو میرے سینے میں بٹھا۔ 3 سال کے تھے اس وقت جناب قاسم کو میرے سینے میں بٹھا دو، اس سے میری پیاس بھی بجھے گی، میری بھوک بھی مٹے گی۔ اتنی تکلیف کے باوجود جناب امام قاسم کو بار بار سینے پہ بٹھایا۔ 3 سال کے تھے، امام حسن مجتبی کا وصال مبارک ہو گیا۔ اس کے بعد دنیا نے قاسم کو امیر کہا، امیر قاسم، امیر قاسم۔ کسی نے پوچھا امیر قاسم کیسے ہو گیا، وہ تو ظاہراً یتیم ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا قاسم تنہا شہزادہ ہے جو پورے اہل بیت کی آنکھوں کا تارا ہے، جس کو ہر صبح و شام محبت کا طواف جس کا پورے اہل بیت کرتے ہیں، اس ہستی کا نام قاسم بن حسن، کیونکہ وہ سب سے چھوٹا ہے، اسے باپ کی محبت نہیں ملی۔ میں حسین اٹھتا ہوں تو اس کو سامنے دیکھنے جاتا ہوں، فروا امیں دیکھتی ہے تو اس کو دیکھنے جاتی ہے، سیدہ زینب صبح اٹھتی ہیں تو دیدار اس کا کرتی ہے، جناب رقیہ اپنی آنکھوں کی تلاوت کرتی ہے تو دیدار اس کا کرتی ہے، جناب ام کلثوم کا گھر پورا ہوتا ہے تو اسے دیکھ کے پورا ہوتا ہے۔ ہر ایک سے کھانے پینے، سونے، اٹھنے، جاگنے اور لباس پہننے کا اہتمام ہوتا ہے پورے اہل بیت میں، تو قاسم کا ہوتا ہے، اس لیے پورے خاندان اہل بیت میں امیر ہے تو امیر قاسم، وہ پورے اہل بیت کا امیر ہے کہ آنکھوں کا تارا ہے۔ کربلا کے ماحول میں سارے لوگ موجود تھے اور اس سارے ماحول میں حضرت قاسم کی ماں ام فروا بار بار قاسم کو کہتی تھی قاسم سارے شہید ہو رہے ہیں، تیرا وقت کب آئے گا؟ چچا سے پوچھا نہیں ہے کب شہادت ہے، کب شہادت ہے؟ جب تیسری بار پوچھا نا تو امام قاسم روتے ہوئے پلٹ کے واپس آیا اور کہا ابھی جان آپ کو پتا ہے میں آپ سے پہلے ہی 3 بار چچا سے اجازت لینے کی کوشش کی، لیکن آقا حسین مجھے اجازت نہیں دیتے، میں جب بھی چاہتا ہوں تو آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو کی جھڑی کہتے ہیں قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے قاسم نظر آتا ہے، میں تیرے ساتھ بیٹھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں نے حسن کے ساتھ بیٹھا ہوں، تیرے ساتھ بات کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں نے اپنے آقا حسن سے بات کر لی ہے، تو جائے گا تو میں باتیں کس سے کروں گا، اور پھر تو میرے کا حسن کی نشانی ہے، تمہیں میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ فرما قاسم بیٹھ جا۔ سیدہ ام فرما نے قاسم کو 13 سال کی عمر میں گود میں میدان کربلا میں بٹھایا
اور بٹھا کر کہا قاسم تمہیں پتا ہے نا یہ جو ہمارے نام نہاد محبت کرنے والے شیعہ ہیں یہ تیرے ابے پر اعتراض کرتے ہیں. توجہ کرنا سنیو, یہ جملہ تمہارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے, بہت بڑا تحفہ ہے. تمہیں پتا ہے کہ نام نہاد شیعہ تیرے ابا حسن پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے تلوار ڈال کے معاذ اللہ بزدلی کا ثبوت دیا تھا. کہا اچھا امی یہ بھی بات ہے, کیسے؟ کہا نانا کے فرمان پر صلح کی تھی مگر شیعہ کہتے ہیں ڈر گیا تھا معاذ اللہ, میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا آج کربلا کے میدان میں قاسم تم نے مجھے شہیدہ ماں بھی بنانا ہے اور وہ اپنے باپ کا داغ بھی دھلنا ہے تیری وجہ سے, اس کو صاف کرنا ہے, دنیا کو پتہ چلے 13 سال کا قاسم اتنا جوان اور بہادر ہے تو حسن کی بہادری کا عالم کیا ہوگا. فرمایا اچھا امی ایسی بات ہے تو پھر مجھ سے اکیلے سے تو چاچا مانتے نہیں ہیں, آپ میرے ساتھ چلے. حضرت ام فرما کی یہ عادت رہی کہ آپ نے 10 سال امام حسن کے وصال کے بعد کبھی امام حسین کے پاس خود نہیں گئی ہے, کیونکہ امام حسین اپنے گھر سے زیادہ اس گھر کا خیال رکھتے تھے, کیونکہ آپ کی بڑی بھاوج بھی تھی, بھائی کی زوجہ محترمہ بھی تھی اور پھر قاسم شہزادہ بھی تھا, کبھی کچھ کہنا ہی نہیں پڑا. اب جو موقع آیا تو قاسم کو ساتھ لے کے سیدہ ام فرما چلی اور امام حضرت زینب کے پاس ساتھ لیا اور کہا زینب تمہیں پتا ہے میں آج تک حسین آقا کے سامنے نہیں گئی ہوں, تو میرے ساتھ چل, میں تو بات بھی کرنا نہیں جانتی, حسین پاک سے بات کیسے کرنی ہے, تیرے سہارے بات کر لوں گی. حضرت زینب بھی ساتھ چلی. جب زینب اور سیدہ ام فرما دونوں سرکار امام عالی مقام کے پاس آئی تو امام عالی مقام مصلی پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن مجید کی تلاوت کو اختتام پذیر کیا, اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہا اے میری بھاوج ام فرما آج تک میرے پاس آئی نہیں ہے, ضرورت تو میں پڑی نہیں ہے, میں نے پڑھنے ہی نہیں دی ہے, اور اگر آج ضرورت پڑ گئی تھی تو حسین کو بلانا تھا. تو نے بھی سمجھا کہ حسین اتنا قریب ہو گیا. کیا 10 سال کبھی شکوہ نہیں ہوا تو آج میں شکوہ ہونے دیتا؟ مجھے خود بلاتی. فرما نہیں آقا حسین آج اس لیے آئی ہوں کہ آج بات بڑی مشکل ہے, تنہا کر نہیں سکتی, بلا کے کرنا نہیں چاہتی تھی, آئی ہوں تیرے دروازے پر. امتحان مجھے پتہ ہے تیرا بھی ہے لیکن امتحان میرا بھی بہت بڑا ہے. زینب شہیدوں کی ماں بن گئی ہے, زینب کو اعزاز حاصل ہو گیا ہے, وہ شہیدوں کی ماں بن گئی ہے. ہر خاتون محترم کو شہید کی ماں کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے. میرا قاسم 13 سال کا ہے, میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی شہید کی ماں بن کے کربلا سے جاؤں. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرے شہزادے کی بھی شہادت سری ہو جائے گی میرے آقا حسن کی طرح. میں تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں میرے آقا حسین آج مجھے خالی واپس نہ بھیج, میرے قاسم کو شہادت کا سہرا پہننے دے, شہادت کا جام نوش کرنے دے. یہ بات سیدہ ام فرما کر رہی تھی, سیدہ زینب ساتھ تھی. امام حسین کی جو حالت تھی کہ وہ راوی نے جو لفظ لکھا ہے میں کہہ نہیں سکتا, مگر آپ کی حالت یہ تھی کہ حالت التحاب میں چلے گئے. تنہا واحد غازی و شہید ہے میدان کربلا کا امیر قاسم, جس کی اجازت پر امام حسین کی طبیعت میں اتنا اضطراب آیا ہے, مگر جب آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا نا تو سیدہ ام فرما نے زینب کے کام پہ ہاتھ رکھے ہیں. فرما زینب تو میری ماں بھی ہے, میری بہن بھی ہے, حسین سے اجازت لے کے دے, میرا ادھار بڑا پرانا ہے, میں نے حسن کی کام بھی پورا کرنا ہے, حسین کی غلامی کا حق بھی ادا کرنا ہے. بڑی علی کی نوح ہوں, علی کی بڑی بہو ہونے کے ناطے فاطمہ الزہرا کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے, مجھے یہ حق ادا کرنے دے. جب سیدہ زینب کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا تو سیدہ زینب نے کہا اے امام اہل بیت میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتی ہوں ام فرما کو امتحان میں زیادہ نہ ڈال, اجازت کا فرمانہ عطا کر. امام حسین نے حضرت امام قاسم کو گود میں بٹھایا, بوسے دیے, بوسے لیتے جا رہے ہیں. ام فرما نے کہا آقا مجھے زیادہ تکلیف میں نہ لے کے جائیں, آپ اتنے بوسے دے رہے ہیں, علی اکبر کو تو اتنے بوسے نہیں دیے. فرمایا اس لیے نہیں دیے, علی اکبر میرا جگر گوشہ ہے اور قاسم تیرا بھی جگر گوشہ ہے. میرے حسن کی نشانی میں نے بیٹوں کی طرح پالا ہے, اور جب میں حسن کو دیکھتا چاہتا تھا میں قاسم کو دیکھتا تھا, اور جب قاسم دیکھتا ہوں تو مجھے علی یاد آتا ہے.
है। बाबा अली का शबीह कामिल है मेरा कासिम, इसलिए कासिम को जुदा करना, एक कासिम जुदा करना नहीं, हसन को भी जुदा करना है, अली पाक को भी जुदा करना है। इसलिए मैं इस बात में बड़ी दिक्कत महसूस कर रहा हूं कि कासिम जाए। जब इमाम अली मुकाम आंसू की छड़ी लगी है ना, तो इमाम कासिम कहते हैं आका बाकी सबको तो नसीहतें की थी, मेरी बात होते जा रहे, मुझे भी कोई नसीहत तो करे ना, आज करके तो देखे ना, मेरी भी ख्वाहिश है, हमेशा लाद में पाला है, मेरी मानी है, कोई एक भी आज मनवा के तो देखे ना, फिर देखना हसन का बेटा कैसे लगता है। कहता है आका हुसैन की बात मुझसे करके तो देखे ना। फरमा कासिम रात को मैंने तेरी गुफ्तगू सुनी है, मुझे ये बताओ अली अकबर से क्या कह रहे थे? अच्छा अब्बास से आपको क्या कह रहे थे? कहा आपने सुन ली मेरी बातें? फरमाया कासिम तू बात की बात करता है, मैं तो लम्हा लम्हा मेरी नजर तेरे ऊपर होती है, मैं हुसैन हसन को गवाह बना के कहता हूं, मेरी जिंदगी का एक लम्हा भी तुझसे गाफिल नहीं गुजरा। तू क्या समझता है? जो बात की जरा बात बोला। का बात ये हुई थी, हजरत अब्बास हजरत अली अकबर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब्बास ने अली अकबर को कहा अली अकबर मुझे पहले जाने देना, क्योंकि तू अगर पहले शहीद हो गया तो आका हुसैन कहते हैं कि अकबर मेरी आंखों का नूर है, अगर तू शहीद हो गया इमाम हुसैन की आंखों का नूर चला जाएगा। अली अकबर ने आपके कदमों पे हाथ रख के कहा चचा अब्बास मैं जाऊंगा आप ना जाएं, मैं आंखों का नूर तो हूं मगर वो तो दूसरे शहजादे भी हैं, आप जाएंगे तो मेरे बाबा हुसैन की कमर टूट जाएगी, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। जब मैंने दोनों की बात सुनी तो मैं गया, मैंने अली अकबर भाई के कदमों पे एक हाथ रखा, दूसरा हाथ अब्बास गाजी के कदमों पे रखा और दोनों को कहा ना अकबर तू जाके मेरे आका हुसैन की आंखों का नूर मालूम हो, ना अब्बास तू जाके मेरे आका हुसैन की कमर टूटे, मैं जाता हूं, मेरे जाने से ना किसी का नूर जाएगा न किसी की कमर टूटेगी। और मैं कासिम यही बात आज से मुझे मुस्तरद कर रही है, तू क्या समझता है? तू मेरी आंखों का नूर भी है, तू मेरी कमर का सहारा भी है, तू मेरे दिल का सुरूर भी है, इसलिए कि मैं तुम्हें देखता हूं तो तुझ में अली भी देखता हूं, हसन भी देखता हूं, फातिमा ज़हरा की मोहब्बत की उरूज भी देखता हूं। ये बात तुमने ठीक नहीं की है, पर मैं आका अगर गलती होगी तो माफी दे दीजिए। अब देखें दोस्ताने मोहतरम इजाजत मिल गई है, आप अंदाजा करें लोग पता नहीं किस अंदाज से बयान करते हैं, यहाँ तो मिंटू समाजतू से शहादत की इजाजत दी जा रही है, वावेला तो बड़ी दूर की बात है, बाल पीटना तो बड़ी दूर की बात है, सीना कुबी तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तो मोहब्बत है, इखलास है, दीन पर मर मिटना है, सब कुछ कुर्बान करना है। ये नजराने लेकर अहले बैत के अफराद कुर्सिया से बात तशरीफ लाए हैं। अब इमाम कासिम जब गए वो बात जो मैंने की आपसे, ये लिखा सीरत निगारों ने कि जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था दावत पे लेके जा रहा हूं, इमाम कासिम को तैयार किया और खुद कहा इमाम हुसैन ने अच्छा इजाजत मिल गई है, बीबी में फरमा फिर अपने बेटे को तैयार करो। सजदा हजरत कासिम को लेके गई, जाके इमाम हसन का जुबा मुबारक पहनाया, उनके मुबारक हाथों की तलवार दी, उनकी घोड़ी पर जब सवार करने लगी तो बाहर दरवाजे से जो भी आपका एक अलग खलवत गला थी सोने की आराम करने की, इमाम हुसैन ने कहा बहन में फरमा इजाजत तो आ जाओ, फरमा आका तू नजबार आका है, तशरीफ लाना मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है, तशरीफ ले आए। फरमाया हर माँ ने अपने बेटे को खुद तैयार किया है, अगर उन्हें फरमा इजाजत दे तो कासिम को मैं तैयार करूं, कासिम को दस्तार बंदी मैं करवाऊं। सरकार ने फरमाया जब ये फरमाया तो उन्हें फरमा की दुआ के लिए हाथ उठाए, बोला ये करबल के मंजर में मेरा ये एजाज और एजाज कि इमाम हुसैन लजपाल मेरे शहजादे को खुद दस्तार बंधा रहा है, खुद तैयारी करके भेज रहा है, और इमाम अली मुकाम ने शहजादा कासिम को अपनी दस्तार मुबारक उतारी, वो इमाम कासिम के चेहरे और सिर मुबारक पर सजाई। हर शहीद की दस्तार को बांध के ना इमाम हुसैन ने यूं करवाया था, लेकिन इमाम कासिम की गर्दन मुबारक उम्र की वजह से इतनी छोटी थी ना कि इधर नहीं किया बल्कि परड़ा यहां लटकाया। ये क्या किया है? फरमाया इसलिए किया है कि मेरा कासिम जो लड़ेगा तो फिर पता चलेगा ना कौन है, कोई बच्चा समझ के यूं ना समझे बच्चा भेज दिए, इसलिए पर्दा करवाया, जब पर्दा उठेगा तो पता चलेगा। फरमाया अब्बास
باقی سارے لوگوں کو تو تو نے ہدایت دیتا رہا، کیونکہ جنگ کا ماہر تو ہے، میں تو تیرے ساتھ امامت کر رہا ہوں، تو نے سب ایک کو ہدایات دی ہے، مگر میرے قاسم کو ایسی ہدایات دینا آج کربلا کے ماحول میں لوگوں کو حسن کی یاد رہے اور علی بھی یاد رہے اور جعفر طیار کا گھرانہ بھی یاد رہے۔ میں نے آج قاسم کی وہ بہادری کے جوہر دیکھنے ہیں جس نے قاسم کو حسن کا بیٹا ثابت بھی کرنا ہے اور دنیا کو منوانا بھی ہے، اور یہ بھی منوانا ہے کہ علی کا وارث ہے۔ جناب امام قاسم کی دو خوبیاں اور بھی ہیں، میں چلتے چلتے بتاتا جاؤں۔ امام قاسم کی شان یہ تھی کہ پورے اہل بیت اطہار میں سے سب سے اچھا قاری قاسم ہے، سب سے اچھا قاری قاسم ہے۔ جتنی پیاری تلاوت جناب امام قاسم کرتے تھے نا کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ سب سے زیادہ وقت جنگ کی مہارت سیکھنے میں جس شہزادے نے لگایا تھا وہ جناب امام قاسم۔ میدان میں گئے، جب گھوڑے پہ بیٹھے نا تو 13 سال کا بچہ ہے نا، تو جب رکاب میں پاؤں ڈالنے لگے تو رکاب نیچے رہ گئے، پاؤں اوپر ہو گئے۔ تو امام علی مقام نے عباس سے کہا، عباس تیرے شاگرد کے پاؤں تو آ ہی نہیں رہے رکاب میں۔ فرمایا حضور میں ٹھیک کرتا ہوں۔ قریب گئے، کاٹا تلوار سے، تلوار کے اوپر کر کے اس کو رکاب کو ٹھیک کیا، اوپر چھوٹا کیا۔ فرمایا قاسم اب پاؤں فٹ آ گئے؟ جی چچا پاؤں فٹ آ گئے۔ اب کمفرٹیبل ہو؟ کمفرٹیبل ہو۔ کوئی شکوا تو نہیں ہے؟ شکوا نہیں ہے۔ سواری اچھی مل گئی ہے؟ مل گئی ہے۔ تلوار مل گئی ہے؟ مل گئی ہے۔ دستار بند گئی ہے؟ بند گئی ہے۔ فرمایا اچھا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ میدان کارزار میں جو گئے، امام حسین اور حضرت غازی عباس نے اسپیشل اہتمام کیا تھوڑی اونچی جگہ پہ ہو کے دیکھنے کا کہ قاسم چھوٹا بچہ ہے، جلدی فراغت ہو جائے کہ شہادت کے جام نوش کر جائیں گے، حوض کوثر پہ تشریف فرما ہو جائیں گے، میں اٹھا کے لے آؤں گا، کیونکہ بچہ جو ہوا۔ جب امام قاسم کے آنا تو امام قاسم، میں نے کہا تھا امام قاسم کی زبان میں ندرت خطابت بھی تھی، ندرت تلاوت بھی تھی، یہ دو خوبیاں کمال پر تھی۔ مخالف نے کہا بچے بھیجنے شروع کر دیے حسین کے پاس، اب جوان کوئی نہیں رہا، ہم تو اتنے بڑے بڑے سرمائے لے کے بیٹھے ہیں۔ امام قاسم نے فرمایا تم مجھے بچہ نہ سمجھو، میں حسن کا جانشین ہوں، میں حسن کا جانشین ہوں، میں پورے اہل بیت میں تنہا و فرد کامل ہوں جس کے چہرے پہ بھی علی سجدہ ہے اور جس کی زبان پہ بھی علی کا لطف ہوتا ہے۔ تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تم نے حیدری تلوار کو دیکھا نہیں ہے، تم نے علوی تلوار کے جوہر دیکھے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تو ہے کون؟ فرمایا میں وہ علی کا پوتا ہوں جس علی نے اپنی 2 انگلیوں میں خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا اور ذوالفقار تلوار کو چلا کر مرہد کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ آپ باتیں تو بڑی کرتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ فرمایا بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہوں اور باتیں بھی بڑی کرتا ہوں، اور بڑی باتیں مجھے حسین نے سکھائی ہے۔ لاڈ پیار اہل بیت کا میری جھولی میں آیا ہے، آؤ میرے سامنے جس میں طاقت ہے، مگر شرط دیکھیں۔ آپ سبحان اللہ نہیں بول رہے؟ شرط ایک ہے، کہا کون سی شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے عرب کا قانون نہ توڑنا، عرب کا قانون نہ توڑنا، حجاز کی صف بندی کو ختم نہ کرنا، جنگ کے قانون کو ختم نہ کرنا، انسانیت پہ تم قائم رہنا، بتاؤں گا میں تمہیں انسانیت ہوتی ہے۔ مجھے ایک بہت بڑے علامہ صاحب فرمانے لگے، جملہ متعارف آ گیا، کہنے لگے تم شہادت بڑی تفصیل سے سنی سو کالت میں بیان کرتے ہو تو کسی سے مشابہت نہ ہو جائے۔ میں نے کہا تو مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو مشابہت کر سکے، اس لیے کہ میں حسین کے قدموں کی خیرات لے کے بولتا ہوں، وہ جزا و فضا کی خزاں لے کے بولتے ہیں۔ انہیں توفیق ہی نہیں قاسم کی اتنی بہادری بیان کر سکے، قاسم کی بہادری سن ہی بیان کر سکتا ہے۔ تو بہارا میرا یہ کر رہا تھا، امام قاسم نے جب یہ بات کی تو عمر بن سعد نے کہا بھی بچہ ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہے، ایک ایک کر کے مقابلہ کرتے جاؤ، ایک ایک کر کے مقابلہ کرتے جاؤ، بڑے بڑے سرمائے لے آؤ، بڑے بڑے پہلوان لے آؤ، مقابلہ ایک ایک کا ہوگا۔ ایک ایک جب مقابلے میں آئے تو جناب قاسم کی تلوار یوں چلی کہ ایک آنن فانن وقت گزرا بھی نہیں، 70 بندے جہنم واسم، 70 بندے۔ بدایہ بن نہایہ والے حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی نے لکھا کہ تنہا 13 سال کا بچہ تاریخ انسانی کا ریکارڈ ہے، تنہا ایک ایک کر کے 13 سپہ سالاروں کو واسطے جہنم کیا، 70 کو واسطے جہنم کیا۔ جب 70 واسطے جہنم ہو گئے نا تو عباس کہہ رہے تھے حسین سے،
حسین بھائی ہم تو سمجھے تھے قاسم 13 سال کا ہے. کہا ہاں تم تو سمجھ رہا تھا مگر مجھے پتا تھا نا حسن کا خون ہے نا، علی کا ہوتا ہے نا. ام فروا جیسی درویش صفت خاتون کے دودھ مبارک کی تاثیر پائی ہے نا، یہ تو ہونا ہی تھا. امام حسین شکرانے میں اللہ کی بارگاہ میں مولا تیرا شکر ہے. گئے ام فروا کو کہتے ام فروا مبارک ہو. کہا آقا کون سے مبارک، میں تو شہید کا انتظار کر رہی ہوں. فرمایا شہید آئے گا ضرور شہادت پا کر، مگر بہت سارے جہنمی کو جہنم حاصل کر کے آئے گا. اس وقت پوری یزیدی فوج پہ مردگی اور سراسیر کی تاری ہے، پوری فوج میں ماتم بچھا ہے. وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ارے لانتیو تم تو کہتے تھے حسن بزدل ہے، یہ تو حسن کا بیٹا قاسم ہے، تمہارے چھکے چھڑا دیے. 70 بندہ تمہارا مار دیا، تم اس کے گھوڑے کو روک تک نہیں سکے. اس پر عمر بن سعد نے بزدلی دکھائی. کہتا ہے جنگ میں قانون کون سا ہوتا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ ہے شیر کا بچہ، پر ہے تو شیر کا بچہ، بچہ ہی صحیح پر ہے تو علی کا پوتانا. ایک ایک کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، یا پھر کسی نے جانا بھی ہے تو میری فوج کا سب سے بڑا سپہ سالار آ گیا. جب اس نے یہ بات کی تو عمر بن سعد کے پاس ہی کھڑا تھا ازرق نام کا ایک پہلوان، جو بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، جس کا ریکارڈ یہ تھا کہ 1000 بندے سے تنہا مقابلہ کرتا، تنہا بندے سے، نائب سپہ سالار تھا. ازرق اس کا نام تھا. اس کو عمر بن سعد نے کہا تو جا اس کے مقابلے میں، 70 تو مار دیا اور کتنے مرواؤ گے، ایسے مرتے کہ تمہاری تو فوج کی ساری ڈیمورلائز ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جاؤ مقابلہ کرو. اس نے کہا میں 1000 بندے سے لڑتا ہوں، تو میری تاریخ بھول گیا ہے، میرا ریکارڈ بھول گیا. عمر بن سعد اس نے کہا بھولا نہیں، وہ سامنے بھی تو دیکھنا 70 تیرے سامنے مار دیے، ابھی اس کو تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے، ایک ایک تو مقابلہ کر نہیں سکتا، اب ایک کا آخری چانس تو ہے. اس نے کہا میں کیسے جاؤں، میں تو 1000 کا مقابلہ کرتا ہوں، میری تیاری تو عباس اور حسین کے لیے. سبحان اللہ نہیں فرمایا، میں تو تیار ہو کے آیا ہوں عباس اور حسین کے لیے، تو یہ تو پوتا ہے علی کا، حسن کا بیٹا، 13 سال کا، میری توہین ہے. اس نے کہا پھر یہ ڈیوٹی کے لیے. کہتا میں اپنا بیٹا بھیجتا ہوں، ابھی دیکھنا معاذ اللہ یتیم کا سر قلم کر کے لے کے آتا ہے. اس کا بڑا بیٹا بہت بڑا پہلوان تھا، وہ گیا. مہب اس کا نام تھا، مہب. اس کو مہب کہتے اس لیے تھے کہ وہ جنگ میں مہب ہو جاتا تھا اور پشتو کے پشتے لگا دیتا تھا، اس کا نام ہی لقب اس لیے مہب پڑا تھا. وہ آیا اور اس نے آگے کہا کہ میں اسمی مہب ہوں، میرا نام مہب ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں قتل و غارت کی مہبیت کا سمندر بچھا دیتا ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کرتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا مقابلہ نہیں کرتا ہے تو آؤ مقابلے میں، آؤ تو صحیح نا. مقابلہ کسی نے کیا کرنا تھا، حسن کا پتر آئے ہی آتے تیرے مقابلے میں. اس نے کہا اچھا تمہیں اتنا رجس بھی آتا ہے؟ فرمایا ہاں رجس بھی آتا ہے، تو بھی میرے تلوار کے جوہر بھی دیکھنا. کہتے اچھا پھر وار کرو، چھوٹے ہو. فرمایا چھوٹا نہ علی نے پہلے وار کیا نہ حسن نے پہلے وار کیا، پہلے تو کر، تو چھوٹا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں وار کر. اس نے وار کیا. جب اس نے وار کیا نا تو جناب امام قاسم میں علی پاک کی سی پھوٹی تھی. اس نے وار کیا، ادھر وار کیا، آپ ادھر وار کیا، ادھر 70 بار جب کر چکا نا تو اس وقت آپ نے اپنی ایڑی پہ زور دے کے کہا آپ اگر ہمت ہے تو علی کے پوتے کے وار کا مقابلہ کرنا. یہ وہ کاری رہتا، وہ تھا تو پہلے گیا تھا، ادھر اس نے تھوڑا سانس لیا، آپ نے تلوار کا وار کیا، سر تن سے جدا کر، سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا اور کہا او یزیدی فوجیوں، ایک ایک کر کے تم علی کے پوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. میں نے گھٹی حسین کی لی ہے اور میراث حسن کی پائی ہے. اس نے اپنا دوسرا بیٹا بھیجا، دوسرا بیٹا بھی ایسے چلا گیا. پھر تیسرا بیٹا بھیجا، تیسرا بیٹا بھی ایسے چلا گیا. جب تیسرا بیٹا چلا تو چوتھا اب آیا. اس نے آ کر کہا کہ اب میں تمہیں چانس دیتا ہوں کہ تو حملہ کر. امام علی مقام کے صاحبزادے حسن پاک کے بیٹے نے حملہ کیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ کرے گا، تو ایسے اس نے ڈھال آگے بنائی. بڑا جری انسان تھا، ایک ہاتھ میں نیزہ ایک ہاتھ میں تلوار، اور پھر درمیان میں وہ سارا زرہ بھی سجائی ہوئی ہے. تو اس کا ادھر توجہ تھی. آپ نے وار اس کی طرف کرنے کی بجائے گھوڑے پہ وار کیا، گھوڑے کی چالو ٹانگیں کاٹی. گھوڑا زمین پہ گرا، جب زمین پہ گرا تو اس کا ہتھیار بھی گر گیا. آپ آگے بڑھ کے گئے، فرمایا اب بتا تمہیں مجھ سے کون بچا. اس کا سرطان سے جدا کر دیا. اب یزیدیوں میں تو ماتم بچ گئی. یعنی ازرق کے چاروں پہلوان سپہ سالار بیٹے مارے گئے. اور اب ازرق پھن پھناتا ہوا نکلا. عمر بن سعد نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یہ فاطمہ کی دودھ کی تاثیر ہے، یہ علی کی شان درویشی میں پلنے والا ثبوت ہے، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو. یہ بات جب کی اب ازرق خود آگے
آگے بڑھا. وہ گران دل ہاتھی قسم کا بندہ تھا جو 1000 کا مقابلہ کرتا تھا. وہ آیا, کہا یہ مجھے ضرورت نہیں, ایک دے دے ہی کافی ہے. اور وہ ریس پڑھتا آیا, قاسم تم اتنے ظالم ہو, بچے ہو کہ اتنا ضدی میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کیا بات ہے, ریال بیت کی ضد کا بھی کیا کمال ہے بھئی. اس ضد پر تو سارے اس بات دنیا کے قربان کرے تو ضد کا مقابلہ نہیں ہوتا. کہا اتنے بڑے ضدی ہو, اکیلے تنہا کھڑے ہو, تمہیں کچھ آئی ہے, علی کے دودھ کی تاثیر آئی ہے, فاطمہ کے گھر کا شہنشاہ آیا ہے. آؤ دنیا والوں دیکھو, تم کہتے ہو شیعو کوفیو حسن الدل تھا, یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے, تو باپ کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام حسین کے پاس آئے, جناب عباس کے پاس آئے, وہ انی کی نوک سے جھٹکا دیا, سر اٹھا کے حسین اور عباس کی بارگاہ میں پڑا اور کہا حضور یہ حضرت کا سر ہے, حضرت کا سر ہے. تو جب حضرت کا سر نے دیکھا تو امام حسین مسکرائے, مسکرائے, اور مقام سے مجھے ایک بار آ کے ملو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, آ کے ملو. اللہ اکبر. جب ملے نا, بوسے دیتے جا رہے ہیں, چومتے جا رہے ہیں, اور کہ مرحبا ابن امی, مرحبا ابن امی, اہلا وسہلا ابن امی, آج یادا کا ابن امی, حیا کا ابن امی, اے میرے علی کے پوتے, قربان جاؤں تجھ پر کہ تو نے کیا کر دیا, پورا نقشہ پلٹ کے رکھ دیا. اور اسی طریقہ سے امام قاسم کو کندھے پہ بٹھا, وہ حسین جس کو نبی کندھے پہ بٹھائے, اس حسین کو قاسم کندھے پہ بٹھا کر دروازہ ابن فروا پہ گئے, ان کے خانے میں تشریف لے کے گئے. کہا اے بھاوج اجازت ہے, آ سکتا ہوں. فرمایا اجازت ہے, خوشخبری لے کے آئے ہیں آقا, میں شہید کی ماں بن گئی ہوں. فرمایا نہیں نہیں, شہید کی ماں بننے سے پہلے تو غازی کی ماں بنی ہے, ابھی تو غازی کی ماں بنی ہے. پردہ جو دیکھا تو امام قاسم امام عالی مقام کے کندھے پر سوار تھے. ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے. فرمایا ام فرما کے دودھ کی تاثیر یہ تھی کہ مولا کے کندھے پہ بیٹھ گیا. فرمایا امی جان مجھے ناراض نہ ہوں, میں خود نہیں بیٹھا, مولا نے خود بٹھایا, مولا نے کندھے پہ بٹھایا ہے. آقا قاسم کو کندھے پہ کیسے بٹھا دیا؟ ان کندھوں پہ تو اللہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا, قاسم کو بٹھا دیا. فرمایا ہاں سن, قاسم نے حسن کا لگایا ہوا شیعوں کا داغ دھو دیا. آج پورے یزیدی ماتم کر رہے ہیں اور مان گئے ہیں, مورخ بھی لکھے گا حسن کے گھرانے سے بڑا بہادر کوئی نہیں. حسن کے گھرانے سے بڑا بہادر کوئی نہیں. اور سامعین محترم, میں آخری جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بات کر کے عباس کی آشیرواد لے کر, آقا حسین کے بوسے لے کر قاسم پھر پلٹ کے گئے. اب بھی کہا اگر ایک ایک آؤ تو قاسم کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو. مگر یزیدیوں کی بزدلی عروج پر پہنچی تھی. یک بار ہی انہوں نے حملہ کیا, ٹوٹ پڑے امام قاسم پر. ایک بدبخت نے نیزہ مارا جو آپ کے سر مبارک میں لگا, اس سے پھر آپ زمین پر آگئے, تشریف لے کے آگئے. اور آپ چونکہ چھوٹے تھے, آپ کے پاؤں مبارک ان رکابوں میں پھنس گئے. اب گھوڑا جہاں جہاں جاتا رہا, آپ کا جسم اقدس نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ زمین پر تھا. یہ شہادت کا وہ مقام اور کمال ہے جس کو مورخین اور سیرت نگاروں نے بھی لکھا کہ یہ قاسم کی انوکھی شہادت ہے. اور جب آپ نے بلایا اور پکارا تو کہتے ہیں ہر شہید نے امام حسین کو بلایا, لیکن 13 سال کے قاسم نے کہا یا امتا, اے میری امی ام فروا, اے میری امی ام فروا. یہ شہادت کا آخری وقت تھا جب یہ بلا رہے تھے, اور جب دیکھا تو امام حسین سرانے پہ بیٹھے ہیں. فرمایا قاسم بیٹے, تیری امی تو خیمے میں آ نہیں سکتی, پردے میں ہے, میں تیرا چچا حاضر ہوں, کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں, کہنا نہیں چاہتا, میں نے بات آپ سے ہی کرنی تھی. امی سے کہنا تھا آقا حسین سے پوچھو مجھ سے راضی ہے, اور تو نے کرم کیا, خود آ گیا. چچا مجھ سے راضی ہو, قیامت میں میرے بابا حسن سے کہہ دو گے میں نے حسن کا حق پورا کر دیا, میں نے علی کے خون کی لاج رکھ لی. پر میں شہزادے اتنی پیاری باتیں کر کے میرے دل کو اور زخمی نہ کرو. بس یہی بات کی, امام حسین کی رضا پائی, شہادت کا جام نوش کر دیا. قربان جائیں امام حسین. امام قاسم کی لاش مقدس کو اٹھا کے جب سیدہ ام فروا کے پاس آئے تو سیدہ کے ہاتھ دست بدعا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اٹھ گئے, اور وہ جو آپ کا لاش مقدس تھی وہ خیمے میں رکھی. سیدہ ام فروا نے وہ لاش مقدس کو اٹھا کر حسین پاک کے قدموں پہ رکھی اور رکھ کے کہی آقا حسین یہ تجھے دیا ہے, یہ تیرے پاس ہی رہے گا. میری قربانی قبول ہو گئی اور میں آج سرخرو ہو گئی علی کی بارگاہ میں.
حسن کی بارگاہ میں. دوستان محترم یہ وہ گھر ہے جنہوں نے خوشی سے شہادتیں قبول کی ہے, حق کے سامنے ڈٹ کر دکھایا ہے, دنیا کو بتایا ہے مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی حق پہ ڈٹنا ہو تو اہل بیت سے سیکھو. وما علیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.